بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے ایک قاصد کو شاہ روم کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ قاصد پیغام پہنچانے کے بعد محل سے نکلا اور ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کو ایک جگہ سے تلاوت کلام پاک سنائی دی۔ آواز کی جانب گیا تو کیا منظر دیکھا کہ ایک نابینا شخص چکی پیس رہا ہے اور ساتھ میں تلاوت بھی کر رہا ہے۔ آگے بڑھ کر سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ تیسری بار سلام کیا، نابینا شخص نے سر اٹھا کر کہا، شاہ روم کے دربار میں سلام کیسے؟ قاصد نے کہا، پہلے یہ بتا کہ شاہ روم کے دربار میں خدا کا کلام کیسے؟ اس نے بتایا کہ وہ یہاں کا مسلمان ہے۔ بادشاہ نے مجبور کیا کہ اسلام چھوڑ دے۔ انکار پہ سزا کے طور پر دونوں آنکھیں نکال دی گئی اور چکی پیسنے پہ لگا دیا۔ معاملہ طے کرنے کے بعد قاصد واپس آیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے اس قیدی کی بات بھی رکھ دی۔ کیا لوگ تھے وہ بھی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کیا، 5 یا 10 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، اجلاس نہیں بلایا، بلکہ کاغذ قلم لیا اور یہ تحریر شاہ روم کو لکھ بھیجی۔ اے شاہ روم، میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس ایک مسلمان قیدی ہے اور تو اس پہ ظلم روا رکھتا ہے۔ میری یہ تحریر تیرے پاس پہنچنے کے بعد تو نے اس قیدی کی رہائی کا پروانہ جاری نہیں کیا تو پھر ایسے لشکر جرار کا سامنا کرنا جس کا پہلا فرد تیرے محل میں ہوگا اور آخری میرے دربار میں۔ سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی مملکت کے سربراہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ ایک ایسے شخص کے لیے جو اس کے ملک کا باشندہ بھی نہیں، اپنی سالمیت خطرے میں ڈال دی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ایک مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے تو جغرافی حدود سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام نے صرف ایک صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 1500 صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہادی عالم یہ فرما گئے ہیں کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک حصے پہ تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم تڑپتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ نحن الامہ، ہم ایک امت ہیں، اور جب سے یہ نظریہ ہم سے اٹھا ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج باوجود اس کے کہ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان موجود ہیں، لیکن شامی بچی آخری ہچکیاں لیتی ہوئی کہتی ہے کہ میں رب کو جا کر سب کچھ بتاؤں گی۔ عراق جنگ میں ایک لڑکی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے صحافی سے فریاد کرتی ہے کہ انکل میری تصویر نہیں لینا، میں بے حجاب ہوں۔ ایک فلسطینی بچہ بھوک کی شدت سے نڈھال فریاد کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت بھیج دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ صرف چند لاکھ آبادی کا حامل ایک ملعون ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم میں سے کوئی پاکستانی ہے تو کوئی ہندوستانی، کوئی سعودی اماراتی اور کوئی ملائشین۔ مسلمان ہوتے تو ایک دوسرے کے لیے تڑپ ہوتی، اور مقابلے میں کفر نیٹو کی صورت میں متحد ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ اسلامی مملکت کے سربراہان کہتے ہیں کہ ہم نیٹو کے فرنٹ لائن اتحادی ہیں۔ صرف عشق کی نہیں، ذلت کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ تو دوستو، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ شاید کسی وزیر یا حکمران کو یہ سمجھ آ جائے کہ ایک مسلمان کی حرمت کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور مذمتی بیان کرنا یہ حکمرانوں کی شان کے لائق نہیں بلکہ یہ عوام کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔